وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 13 تاریخ کا ایک بہت ہی خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر مراد آپ کی پوری کرنے کا باعث بنے گا۔ یاد رکھیں، انسان کی پریشانیاں، حاجتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میری یہ مراد پوری ہو جائے تو بس میرے سارے کام ہو جائیں گے، مجھے پھر دوبارہ جو ہے ضرورت کوئی نہیں پڑے گی، لیکن وہ پھر اس کی نئی حاجت، نئی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ اور مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کریں۔ یہ اپنی عادت بنا لیں، یہ اپنی عادت مضبوط بنا لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا ترک کر دیتا ہے، اللہ اس کی غیرت ایمانی کی وجہ سے اس کو خود عطا فرماتے ہیں۔ ملتا تو ہندو کو بت سے بھی ہے، دینے والا تو اللہ ہے، لیکن وہ سوال بت کے آگے کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ اللہ کے غیر کی قبروں پہ جا کے، آپ کسی کی قبر پہ، کسی درخت پہ جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں شاید مجھے ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ نہیں، دینے والا ایک ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تقسیم کرنے والی ہے۔ تو ہمیں اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے، ہمیں اپنی جو ہے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے قرآنی اعمال کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہنے لگے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، آقا نے مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، یہ سوال بہت اچھی چیز ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے کہ مانگ لو اور مل جائے، لیکن سوال کرنا یہ انسان کو باعث ندامت بن جائے گا روز محشر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ میں سوال سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا تو اس کا سٹک جو ہے یا اس کا جو رسی ہے وہ زمین پہ گر جاتی تھی تو میں کسی کو نہیں کہتا تھا نوکر کو کہ وہ مجھے اٹھا کے دو، میں خود اتر کے اٹھاتا تھا۔ جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں پانی پلا دو، آپ کہتے ہیں وہ مجھے چیز لا دو، وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا۔ تو اب یہ سوال اللہ سے کرنا، یہ اپنے مرد عورت بچے بوڑھے عادت بنا لیں۔ مانگنا صرف اللہ سے ہے، رونا صرف اللہ کے سامنے ہے، مخلوق کے سامنے آنکھیں نہیں سجانی۔ یہ نہیں کہ عورتیں آنکھیں سجی ہوتی ہیں، کیا ہوا، بس جی کیا حالات ہی خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیا حالات خراب ہیں؟ 50 جوڑے تو آپ کے ڈریس کے الماری میں لٹک رہے ہیں اور باکس میں رکھے ہوئے ہیں، بس نیا جوڑا لینا تھا شادی کے فنکشن کا، وہ دیا ہی نہیں لے کے ہسبینڈ نے۔ اس طرح کے سوال اور اس طرح کی جو ہے نا رونا دھونا، مرد بھی نہ شکری، عورتیں بھی نہ شکری، اللہ کے علاوہ سوال کسی کے آگے نہ کرے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے خاص طور پہ پڑھنا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ آپ نے 290 مرتبہ 290 ٹائم پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں۔ واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، دینے والا ہے، انتم الفقراء، انتم سے مراد اللہ کہتا ہے تم سارے کے سارے فقیر ہو، میں دینے والا ہوں۔ انتم سے مراد نبی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ولی بھی ہیں، امت کے سارے لوگ ہیں، کائنات پوری اس میں انتم میں شامل ہے کہ اللہ ایک دینے والا ہے، ساری کائنات اللہ سے لینے والی ہے۔ داتا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کو اتنا دے گا، ہر حاجت پوری کرے گا، اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ مراد پوری ہوگی۔ اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اپنی زندگی کا جز بنا لیں اور ایسی آیات کو شوق و ذوق سے پڑھیں تاکہ اللہ کو پتہ چلے میرا بندہ میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔